بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورتحال انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔ ایک طرف تو آئینی مسئلہ جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد پیدا ہوا اور اپوزیشن سپریم کورٹ میں چلے گئی، ہیئرنگ جاری ہے، اس کا کچھ فیصلہ آئے گا، میرا اپنا خیال ہے کہ جمعرات تک فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غلاظت کا ڈھیر پڑا نظر آ رہا ہے، جہاں بڑی گھٹیا قسم کی ایک دوسرے کے اوپر الزامات گھٹیا قسم کے لگائے جا رہے ہیں اور کھلے بندوں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک بعض چیز تو آپ توقع رکھتے ہیں، جیسے پی ایم ایل این کا میڈیا سیل ہے، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں۔ جب سے پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کی باغ ڈور مریم نواز نے سنبھالی تو آپ نے دیکھا کہ گندی ویڈیوز کا زمانہ آ گیا، لوگوں کی آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس، اور اس کے ذریعے بلیک میل کرنے کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اس میں جن لوگوں نے یہ ویڈیوز وغیرہ تیار کی ہوئی تھی وہ مارکیٹ میں بیچ رہے تھے، انہوں نے بیچیں اور پی ایم ایل این نے خریدی اور بلیک میل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک پہلے یہی کافی تھا، ایک تکلیف دہ صورتحال تھی جہاں یہ میڈیا سیل لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام عائد کر کے پھر اس کو پبلک میں پھیلاتا تھا۔ افواج پاکستان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے بے شمار لوگوں کے اوپر۔ لیکن اب وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کی، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ غداری کی، اب وہ باہر میدان میں نکل کے تو الزام تراشیاں کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے اوپر۔ یہ کام شروع دو لوگوں نے کیا، کچھ اور بھی ہیں اس میں، عامر لیاقت ہیں، لیکن دو لوگوں نے اس میں جو کارروائی کی ہے وہ ہیں حضرت علیم خان اور چودھری سرور، غلام سرور۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ اب کاؤنٹر اوفینسو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی شرمناک رویہ ان دونوں حضرات کا کہ جب تک یہ اپنے مزے لوٹتے رہے عہدوں پہ بیٹھ کے، یہ بولے نہیں۔ جس نے نکالا اسی دن چیخ چیخ کے بولنے شروع ہو گئے۔ اب ان کے جب کچے چٹے کھول کے سامنے رکھے جائیں گے تو پھر آپ بتائیے کہ ان کا کیا بنے گا۔ علیم خان نے کہا کہ چودھری پرویز الہی، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا اور مجھے کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو، کیا پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہیں ملا آپ کو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں علیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے چیف منسٹر بنا دیا؟ آپ کے کیا کریڈنشلز ہیں جو آپ کو بنایا جائے؟ صرف پیسہ ہے آپ کے پاس؟ اسی طرح وہ کہ جی وہ تو ہماری پارٹی کے نہیں تھے۔ بھئی آپ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پارٹی کے نہیں لیکن آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہے مرکز میں۔ یہ جو کولیشن پارٹنر ہیں، پی ایم ایل کیو تھی، ایم کیو ایم تھی، بی اے پی تھی، یا وہ جی اے ڈی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں لیکن یہ آپ کی پارٹنر تھیں۔ اگر 100% آپ کی اپنی پارٹی میں سے نہیں تھے تو تب بھی آپ کے ساتھی تھے۔ اگر آپ کی پارٹی میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کسی ایک آدمی پہ اتفاق رائے ہوتا تو اس کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا۔ لیکن پی ٹی آئی میں تو مشکل یہ تھی کہ ہر کوئی چیف منسٹر بننا چاہ رہا تھا۔ بزدار کی بقا ہوئی اسی وجہ سے کہ وہاں ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ تھے۔ راجہ ریاض بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، ادھر علیم خان بننا چاہتے تھے، ادھر ترین گروپ کے کچھ اور بھی لوگ کھڑے تھے کہ ہمیں بنا دیا جائے۔ یہ چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اگر ہر کوئی یہ کہے کہ مجھے چیف منسٹر بنا دیا جائے تو پھر چیف منسٹر کیسے بنے گا؟ کیا اس کا کیا حل ہوگا؟ کس طریقے سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟
کیونکہ ذاتی خواہش تو انسان کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے، وہ اپنی حیثیت کو، اپنی ذات کو، اپنی عقل کو، اپنے اندرونی چیز کو پرکھتا ہی نہیں ہے، اپنی اہلیت کو نہیں پرکھتا، وہ صرف خواہش کے پیچھے بھاگتا ہلکائے کتے کی طرح۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی پرابلم تھی وہاں پہ، اور پرویز الہی کو کہا گیا صرف اس وجہ سے کہ پرویز الہی ایک منجا ہوا سیاستدان تھا، پرانا سیاستدان، ان کے تعلقات، کانٹیکٹس وغیرہ موجود ہیں، اور جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی خیال تھا کہ وہ کنٹرول کر لے گا، کیونکہ خان صاحب نے یہ فیصلہ بڑا لیٹ کیا، حالانکہ یہی فیصلہ جلدی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے لیٹ کیا، نتیجہ یہ کہ پرویز الہی کے بھی ہاتھ سے گیم نکل گئی۔ اب یہاں پہ کہنا کہ بزدار پیسے کھا رہا تھا، فلانا کھا رہا تھا، 4 سال تو آپ ساتھ لگے رہے، آپ نے بھی پیسے بنائے، پلاٹوں کی بات کی، اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ نے دریا کے اندر 300 ایکڑ زمین لی ہوئی تھی، پھر وہ کوئی پاک ویو کو بنائے ہوئی آپ نے سوسائٹی، اس کے بھی کئی ایشوز ہیں، کچھ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہیں، کچھ ادھر غالباً راولپنڈی اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، لیکن یہ سب چیزیں اب نکلیں گی باہر، پھر آپ بھی منہ چھپاتے پھریں گے۔ کچھ تو رواداری ہونی چاہیے، کچھ تو رواداری ہونی چاہیے کہ آپ نے وقت ساتھ گزارا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے رہے ہیں اور مفاد آپ کے اپنے پورے کیے ہیں۔ چودھری سرور گورنر بن کے پوری طرح گورنر کا پروٹوکول اور گورنر ہاؤس کی عیاشی کرتے ہیں، آج ان کے اوپر بھی انگلی اٹھنی شروع ہو گئی کہ یہ گورنر ہاؤس میں فحاشی پھیلاتے رہیں۔ انگلیاں تو اٹھیں گی، کس حد تک درست ہے یہ؟ پھر سوائیاں تو چودھری سرور خود ہی پیش کریں گے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان دونوں حضرات کے بارے میں کہ اندر خانی، اندرونی طور پہ ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ روابط موجود تھے۔ برطانیہ سے یہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ چودھری غلام سرور جب وزٹ پہ گئے، برطانیہ گئے، تو وہاں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو کہ حکومت کے خلاف لگتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی وہاں پہ نواز شریف کے ساتھ۔ تو آپ خود اس طرح کے کام کریں جس سے یوں لگے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کے تمام اقدام مشکوک لگیں، لیکن آپ چونکہ آپ کو گورنرشپ ملی ہوئی ہے، آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں، پورا جو بھی گھر بار خاندان وہ سب انجوائے کرتے رہیں، اور جیسے ہٹایا تو پھر آپ چیخ کے تو اعلانات آپ نے کرنے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے سب یہ اخلاقی کمزوری، کیونکہ مفادات کے پیچھے آپ پی ٹی آئی میں آئے، آپ صرف اس لیے آئے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، وہ ملا تو چپ رہے، جب تک ملتا رہا آپ مست رہے، ہاتھ سے گیا تو آپ پھٹ پڑے۔ چودھری سرور اور علیم خان نے تو 5 منٹ بھی نہیں لگایا۔ میرا تو مشورہ یہی ہوتا کہ دیکھیں، ایک رواداری، ایک انسان کا اپنا ایک بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کچھ اختلافات ہوئے بھی ہیں یا آپ کو ہٹایا بھی ہے تو اس پارٹی نے آپ کو بہت کچھ دیا بھی ہے، آپ کو بڑے اچھے اونچے لیول تک لے کے آئی ہے یہ پارٹی، تو آپ کم از کم اس وقت تک خاموش رہیں جب تک کہ کوئی ڈیتھ سیٹل نہیں ہو جاتی۔ آپ نے ساتھ ہی اپنی چھری نکالی اور اپنے ہی لیڈر، جس کو آپ لیڈر مانتے رہے، اس کے اوپر آپ نے وار کرنے شروع کر دیے۔ یہ سیاست کی غلاظت ہے، گندگی ہے، جہاں 100% اپنے مفادات کی سیاست۔ علیم خان کو اگر بنا دیا جاتا چیف منسٹر بھی تو سب ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ آخری وقت تک بھاگ دوڑ کرتے رہے، اسلام آباد بھی آئے کہ کسی طرح چیف منسٹرشپ مل جائے، نہیں ملی، پی ایم ایل این نے ان کو منہ نہیں لگایا۔ تو آپ دیکھیے، کم از کم کچھ بھرم رکھیں اپنی ذات کا، جس سے آپ کے اوپر بھی کیچڑ نہ ہو جائے۔ آپ دوسروں پہ، آپ گندے تالاب میں پتھر ماریں گے، چھینٹیں آپ کے اوپر بھی آئیں گی۔ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت سیاست کی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سیاست اس طرح کی اچھی ایک لمبے وقت تک چل سکتی ہے۔ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اس قسم کی اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں، خاص طور پہ جب ایک ہی تھالی میں آپ کھاتے بھی رہے ہیں، ایک ہی آپ پارٹی میں ایک ہی جامہ پہن کے سارے پی ٹی آئی کا، تو آپ متحرک رہے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ بھرم رکھنا چاہیے اور شرافت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وقت آنے پہ پھر آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔